میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمام انسانوں کے لیے نمونہ قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ اگر دنیا میں تم زندگی گزارنا چاہتے ہو اور زندگی گزار کر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، تو سنو، میں نے تمہارے درمیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آئیڈیل کے طور پر پیش کیا، نمونے کے طور پر پیش کیا ہے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے شریعت کو اپنی زندگی میں کیا کرو۔ اگر تم اس طرح زندگی گزارو گے جس طرح آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کر بتایا ہے، اپنے فرمان سے سمجھایا ہے، اپنے عمل سے دکھایا ہے، تو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم اس کے برخلاف چلو گے جو نبی طریقہ سکھا رہے ہیں، اس طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے، نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ جس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اعلان فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تحقیق در تحقیق کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئے اور بہترین نمونہ ہے۔ لیکن آج حالات یہ ہے کہ اگر شخص زندگی گزار رہا ہے اپنے من مطابق زندگی گزار رہا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے لیکن اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائن شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ ہر شخص کی زبان پر ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن مسلمان کہتے ہیں اسے مسلمان کہلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس سے ذرہ برابر ہم نہ جانتے ہیں اور نہ اس پر ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان کہنا اصل نہیں ہے، بلکہ مسلمان بن کر زندگی گزارنے میں کامیابی ہے۔ اپنے آپ کو نام مسلمانوں والا رکھ لینا، چاہے انسان نبیوں والا نام رکھ لے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی کا طریقہ نہیں آ جائے۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دینا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے، چاہے وہ ہمارے پسند کے مطابق ہو، چاہے وہ ہمارے ناپسند ہو، اس کے سامنے آمنا و صدقنا کہہ دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، جو آپ نے فرمایا ہے، چاہے وہ ہمارے نفس کے خلاف ہو، اس پر عمل کرنا ہے، اسی کا نام اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ اگر ہم اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں تو یقیناً ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں، اور اگر ہم اس کے برخلاف زندگی گزار رہے ہیں تو نہ ہم اپنے آپ کو مسلمان نام کو رکھ سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو مسلمانوں کے فہرست میں اللہ کی نظر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہرست میں شامل نہیں کر سکتے۔ دنیا میں تو ہم ایک ساتھ ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے کے گھر میں پیدا ہو گئے اور ہمارا نام مسلمان ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فہرست میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں مسلمان کہلانے کا حقدار وہی ہے جس نے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو من احیا سنتی فقد احبنی، کہ جو شخص میری سنتوں کے مطابق زندگی گزارے گا، اور صرف گزارے گا نہیں بلکہ اگر اس سنت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو اس سنت کو زندہ کرنے کی ذمہ داری بھی اس کی ہے۔ جو شخص سنتوں پر عمل کرے اور مرے ہوئے سنتوں کو، مردہ سنتوں کو، کہ لوگ سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیے ہیں اور وہ آج اس سنت کو زندہ کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احیا سنتی، جس نے ایسا کیا فقد احبنی، وہ میرا محبوب ہے، اور جو
میرے عاشق ہو جائیں گے، جو میرا محبوب ہو جائے گا، فقد احبنی کان معی فی الجنہ، وہ کل قیامت کے دن روز محشر جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، تو یہ جو عقیدے کا پروگرام سجایا گیا ہے، زیادہ تفصیل میں بتانے کی کوشش نہیں کروں گا کیونکہ وقت محدود اور مختصر ہے، اور بات بہت اہم بھی ہونی ہے کیونکہ ہمارے درمیان حضرت مولانا محمد نوشاد عالم مظہر صاحب برکاتہ العالیہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اس چھوٹے سے پروگرام میں ہم سب کی دعوت پر حضرت فوراً لبیک کہے، یہ ہم سب کی محبت ہے۔ حضرت فوراً ہماری محبتوں کو ایکسپٹ کر لیتی ہے، حضرت کا برکت ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، تو میں نے جو حدیث پاک پڑھی خطبہ مسنونہ کے درمیان، اس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو مجلس سجائی گئی ہے ہمیں اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، بینر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عقیقے کے عنوان سے موقع کیا ہے، عقیقے کا ہے، اس لیے میں اتنا اپنے عقیقے کے عنوان سے گفتگو کروں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ حدیث کے راوی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الغلام مرتهن بعقیقہ یذبح عنه یوم السابع ویسمى ویہلق رأسه۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب بچہ اس دنیا میں جنم لیتا ہے، جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ بچہ عقیقے کے بدلے میں گروی ہوتا ہے، مرہون ہوتا ہے۔ گروی تو ہم اور آپ سمجھتے ہی ہیں کہ جب انسان کو کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے پاس پیسے نہ ہو تو انسان اپنی کوئی قیمتی چیز رکھ لیتا ہے اور اس کے بدلے میں پیسے لے لیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں یہ چیز واپس کروں، پیسے واپس کروں گا تو آپ ہمیں یہ چیز واپس کر دیجیے گا۔ گروی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب انسان کو پیسے کی ضرورت اور پیسے نہ ہو تو سونا چاندی اور کوئی چیز کسی مالدار آدمی کے پاس رکھ دیتا ہے اور اس کے بدلے پیسے لے لیتا ہے، اور جب پیسے ہوتا ہے تو پیسے دے کر اپنی چیز لے لیتا ہے۔ اسی طرح جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو عقیقے کے بدلے میں وہ گروی ہو جاتا ہے۔ اب وہ گروی، اب یہ جو گردن میں گویا کہ کرے لگ گئے غلامیت کی، وہ اب اس غلامیت سے بچہ کیسے آزاد ہوگا، اسی کا نام عقیقہ کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کرنے کا طریقہ سکھایا اور عقیقہ کیوں کرنا چاہیے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ جس بچے کا عقیقہ ہو جائے، جس بچے کا عقیقہ کر دیا جائے، انشاءاللہ وہ اس بچے کا فیوچر میں، مستقبل میں پھر نئے اقتدار سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ کر دے گا۔ وہ بچہ پھر نئے اقتدار سے محفوظ ہو جائے گا، اس بچے کا گویا کہ اسلام محفوظ ہو جائے گا، اس بچے کا خاتمہ مذہب اسلام پر ہوگا، ایمان پر ہوگا انشاءاللہ۔ اب عقیقہ کیسے کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یذبح عنہ یوم السابع، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس بچے کے لیے جانور ذبح کیا جائے۔ اب جانور میں سے کون سا جانور ذبح کیا جائے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہمارے لیے ہے۔ 7ویں دن اکثر لوگ نہ یہ کہہ لیجیے کہ جہالت نہیں یا پھر ناواقفیت کی بنیاد پر چھٹے دن چھٹیاری کر دیتے ہیں، جو ہمارے مذہب اسلام کا کوئی حصہ نہیں بلکہ غیروں کا طریقہ ہے۔ چھٹیاری غیروں کا طریقہ ہے اور اس میں طرح طرح کے پکوان بنائے جاتے ہیں جو سراسر غلط ہے۔ 7 طریقے کے نہ جانے طریقے کے سالن سبزیاں بنائی جاتی ہیں، بالکل غلط۔ 7ویں دن شریعت اسلام میں 7ویں دن عقیقہ کرنا سکھایا ہے، فرمایا کہ عقیقہ کرے تو ایک جانور ذبح کرے، اگر لڑکی ہو تو اس کی طرف سے ایک اور اگر لڑکا ہو تو اس کی طرف سے 2، لیکن یہ بھی مستحب ہے کیونکہ عقیقہ خود مستحب ہے، عقیقہ کرنا خود مستحب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا، تو آپ نے دونوں کو عقیدے ایک ایک جانور ذبح کرا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر انسان کے پاس وسعت نہ ہو اور ایک ہی جانور عقیدہ کرنے کے لیے، تو عقیدہ کر کے انشاءاللہ عقیدہ ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ جب تک دو نہیں ہوگا تب تک عقیدہ نہیں کرے گا، ایسا نہیں۔ اگر ایک ہی مسئلے کو کر دے تو بہتر یہی ہے۔ اب سب طریقہ یہ نہیں ہے کہ بچے کے عقیدے میں یا بچے کے عقیدے میں چھوٹا جانور ذبح کیا، افضل طریقہ، مستحب طریقہ، مستحسن طریقہ کہ بہترین طریقہ اللہ نے وسعت دی ہو تو چھوٹا جانور ذبح کیا جائے۔ اب کس دن کیا جائے؟ 7ویں دن کیا جائے۔ لیکن اگر کسی انسان کے پاس وسعت نہ ہو، آواز بہت زیادہ کر رہی ہے، سمجھ بہت کم آ رہا ہے، لیکن اگر کسی انسان کے پاس وسعت نہ ہو اور اس کے پاس بڑا جانور ہو، تو ہمارے یہاں کچھ لوگ، ہم لوگ کے مدرسے میں کہا جاتا ہے مفت کے مفتی، مفت کے مفتی، ہر 4 قدم پر کوئی نہ کوئی مفتی مل جائے، چاہے اس نے مدرسے کا چہرہ دیکھنا دیکھا ہو، صحیح مدرسے کے دروازے کا ذکر نہ کیا ہو، لیکن وہ فتویٰ دینے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں، علماء انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اگر انسان وسعت نہیں رکھتا چھوڑے جانور خریدنے کی، بڑا جانور ہے، اگر عقیدہ بڑے جانور کا بھی کر دے اور اس میں 4 لڑ 3 لڑ اور 1 لڑ کا عقیدہ کر دے تو انشاءاللہ بڑے جانور میں بھی عقیدہ درست ہو جائے گا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں اس کا نام آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، تو میں اپنی بات کہنے کے بجائے انہیں کے عالم کا حوالہ دے دوں تاکہ بھائی بات اور پکی ہو جائے۔ اپنی بات اور کہتے ہیں اپنے عالم کی بات کر رہے ہیں۔ پہلے تو فتاوی ستاریہ ہے، ایک کتاب ہے فتاوی ستاریہ علماء اہل حدیث کا، جس کا علماء اہل حدیث کا وہ لکھتے ہیں اس میں فتویٰ کہ ایک بڑا جانور گائے 7 بکریوں کے برابر ہے۔ کتنے کے برابر ہے؟ 7 بکریوں کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے 3 لڑکے کا اور 1 لڑکی کا عقیدہ ایک گائے میں کر دے تو چاروں کی طرف سے عقیدہ درست ہو جائے گا۔ اب یہ حدیث پاک کہاں ہے کہ بھائی ایک بڑا جانور 7 کے برابر ہے؟ عام طور پر تو قربانی ہوتے سب کو معلوم ہے کہ بڑے جانور کے ساتھ لوگ قربانی میں شریک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سماعت فرمایا ہے۔ عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ان عليك بدنة يا رسول الله۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نظر مانی تھی کہ میں بڑے جانور کی قربانی کروں گا، بڑے جانور کی قربانی کروں گا، لیکن یا رسول اللہ میں نے ہر طرف ڈھونڈ لیا ہے لیکن بڑا جانور مجھے کہیں میسر نہیں آ رہا ہے، ولا اجدها فاشتریها، کہ میں اسے پا نہیں رہا ہوں کہ میں اسے خریدوں، یعنی مجھے کہیں بڑا جانور مل نہیں رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول میرے اوپر قرض بھی ہے بڑے جانور ذبح کرنے کا، لیکن مجھے میسر نہیں ہو رہا ہے، میں کیا کروں اور اس قرض سے میں نجات کیسے پاؤں، اس ذمہ داری سے میں کیسے نجات پاؤں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فامره النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یبتاع 7 اشیاء فیذبحهن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، تم نے ہر طرف بڑا جانور ڈھونڈ لیا ہے لیکن مجھے کہیں جانور نہیں مل رہا ہے، تو صحیح جگہ پر آیا ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے، جاؤ آج سے مجھے یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک بڑا جانور 7 بکریوں کے برابر ہے، جاؤ 7 بکریاں ذبح کر دو، اس بڑے جانور کی طرف سے تمہاری ذمہ داری وعدہ ہوگا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ ایک گائے کتنے، بڑا جانور کتنے بکریوں کے برابر ہے؟ 7۔ اب ایک اور مسئلہ آپ یہاں جان لیجیے، ایک نئی بات کہ بہت سے لوگ قربانی کے موقع پر کچھ آئے تو سیکھ کر جائے، اسی میں فائدہ ہے۔ عام طور پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک خصی ایک بکری ذبح کر دیتے ہیں قربانی کے موقع پر، چاہے اس گھر میں 4-5 لوگ صاحب نصاب ہو، کہتے ہیں ایک بکری سب کی طرف سے کافی ہے۔ سمجھیے گا مسئلہ،
کیا کہتے ہیں کہ اگر ایک بکری کر دے اور 4-5 لوگوں پر قربانی واجب ہے تو پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. اب غور کریں اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس پر ایک بڑے جانور کی قربانی تھی. جی ہاں، اللہ کے نبی نے کتنے جانور قربان کرنے کے لیے کہا؟ 7. اگر ایک بکری 7 لوگوں کی طرف سے کافی ہوتی تو اللہ کے نبی فرماتے جاؤ ایک بکری ذبح کر دو، تمہارے بڑے جانور کی طرف سے کافی ہو جائے گا. اللہ کے نبی یہ نہیں فرمایا کہ ایک کرو، پتا چلا ایک سب کی طرف سے کافی نہیں ہے. اگر ایک بکری 7 کی طرف سے کافی ہوتی تو اللہ کے نبی 7 ذبح کرنے کے لیے نہ فرماتے. بات سمجھ میں آئی کوئی؟ کہ ایک بکری ایک ہی آدمی کی طرف سے کافی ہے، 7 کی طرف سے کافی نہیں. تو کیا کرنا ہے؟ 7ویں دن جانور ذبح کرنا ہے. اب جانور ذبح کرنے کے موقع پر کچھ لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب جانور ذبح کرتے ہیں اور جو خون نکلتا ہے جانور سے اور چھری میں لگ جاتا ہے وہ بچے کے سر پر لگا دیتا ہے. بہت سے ایسا کرتے ہیں. بالکل غلط نہیں کرنا ہے. اور بہت سے لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ ایک طرف جانور ذبح ہو رہا ہے اور دوسری طرف ناری بچے کے سر پر مسلوا رکھا ہے. ایک طرف قربانی اور دوسری طرف اس کا سر مونڈا جاتا ہے. یہ بھی غلط. آپ کوئی بھی پہلے عمل کر لے، چاہے سر مونڈوا لے چاہے جانور ذبح کر لے، کوئی دقت کوئی حرج کی بات نہیں ہے. 7ویں دن کیا کرنا ہے؟ جانور ذبح کرنا ہے. جانور کا مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ بہتر یہ ہے کہ چھوٹا جانور دیا جائے، اللہ نے مصعب بھی ہو. لیکن اگر کوئی بڑے جانور کے لیے عقیدہ کرتا ہے تو انشاءاللہ عقیدہ ادا ہو جائے گا. دوسری بات وَيُسَمَّى، اور اس کا نام رکھا جائے گا. بہتر طریقہ یہ ہے، دونوں سنتیں کہ اگر پہلے دن نام رکھ دے تب بھی ٹھیک ہے اور 7ویں دن نام رکھے تب بھی ٹھیک ہے. دونوں طرح سنت ہے کہ پہلے دن نام رکھ لیا جائے، نہیں تو 7ویں دن کو نام رکھ لیا جائے. اللہ کے نبی سے یذبح عنہ یوم السابع ویسمى، کہ ذبح کیا جائے، نام بھی رکھا جائے اس میں. ویسمى، اب نام کیسا رکھا جائے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ نام صرف معنی کے اعتبار سے اچھا نہ ہو بلکہ بولنے میں بھی اچھا لگا، ایسا نام ہونا چاہیے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ ورنہ دنیا میں جتنے لوگ نام رکھتے ہیں اپنے اعتبار سے اچھے ہی نام رکھتے ہیں اور اس کے معنی بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن بولنے میں اچھا نہیں لگتا. بہت سے نام ایسے ہو سکتے ہیں جیسے آپ ادر کنٹری کے عیسائیوں کے نام دیکھیں، انگریزوں کے نام دیکھیں تو آپ کی زبان پر وہ نام نہیں چلے گا. کیا مطلب؟ اس کا نام خراب ہے، بولنے میں بھی خراب لگے گا آپ کو، لیکن اس کا معنی اور مطلب بہت اچھا ہے. ان کے والدین نے بھی بہت اچھا معنی کے ساتھ نام رکھا ہوگا لیکن وہ بولنے میں صحیح نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ نام ایسا رکھے جو زبان پر بھی اچھا لگے، سننے میں بھی اچھا لگے اور معنی کے اعتبار سے بھی اچھا ہو. یہ نہیں کہ صرف معنی اچھا ہو. بہت سے لوگ یہ کرتے کہ معنی ہی صرف دیکھتے. پتا چلا کہ اس لفظ کو بہت سے لوگ نہیں بول پاتے ہیں اور اس لفظ کا جو معنی اور مطلب ہوتا ہے صحیح نہ ادا کرنے کی وجہ سے وہ بھی گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو وہی سمجھا. لیکن آج ہمارے معاشرے میں چلن ہو گیا ہے، موبائل پر، ٹی وی پر، فلموں میں، سیریلوں میں جو نام سنتے ہیں اس نام کو رکھنا پسند کرتے ہیں. امام صاحب کے پاس آئیں گے، مفتی صاحب کے پاس آئیں گے، عالم صاحب کے پاس آئیں گے، کوئی نام بتا دیجئے، لیکن وہ نام پوچھنے نہیں آتے بلکہ صرف ڈھپوسلا بازی کرنے آتے ہیں. ایک طرف کہیں نام بتا دیجیے، اچھا سے امام صاحب نام بتائیں گے تو کہیں گے جا رہے گھر والے سے پوچھ لیں. جب گھر والے سے پوچھنا تو امام صاحب سے کیوں پوچھا؟ ارے بھائی امام صاحب جو نام بتاتے اس کو رکھ لیجیے. لیکن یہ تو بہت پرانا نام ہے. ارے پرانے میں ہی کامیابی ہے. 1450 سال پیچھے جائیے گا تب بھی کامیاب ہوئیے گا. آپ جتنا نئے پن کی طرف جائیے گا اتنا ناکام ہوئیے گا. اللہ کے نزدیک سب سے اچھا نام کون سا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ کے نزدیک، ہمارے اولاد کے نزدیک نہیں، اللہ کے نزدیک یعنی اللہ کو جو نام سب سے زیادہ پسند ہے ان ناموں میں سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن. لیکن اگر آج کہیں گے عبداللہ رکھو، عبد الرحمن رکھو تو کہیں گے بہت پرانا نام.
سمجھ میں آئے بات؟ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں؟ جو اللہ کا نام پسند رکھنا نہیں چاہتے. بہت سے لوگ تو کہتے ہیں اچھا نام ہے لیکن فلاں آدمی کا نام ہے. میرے بھائی اور بزرگوں ذرا سیرت پڑھے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ, ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام فاطمہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بیٹی کا ابو کا نام عبداللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام عبداللہ. مطلب یہ ہے کہ آپ کے پڑوس میں ہے یا دور میں ہے, نام اچھا ہونا چاہیے. اس لیے اللہ کے نبی نے خاص کر تاکید فرمائی کہ وہ لوگوں سنو, کل قیامت کے دن تم دنیا میں جو نام رکھو گے کل قیامت کے دن اسی نام سے مجھے پکارا جائے گا. اور صرف تمہارے نام سے نہیں پکارا جائے گا, تمہارے باپ کے نام سے پکارا جائے گا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم, کہ کل قیامت کے دن بروز محشر تمہارے نام کے ساتھ تمہارا نام لے کر پکارا جائے گا, اور تمہارا صرف نام نہیں بلکہ کیسر بھی لگایا جائے گا, تمہارے ابو کا نام بھی لگایا جائے گا. اس لیے اللہ کے فرمایا فاحسنوا اسماءکم, اس لیے اچھا نام رکھو, اس لیے اچھا نام رکھو تاکہ قیامت میں اچھا نام رکھا جائے. لیکن ہمارے یہاں اچھا نام آدھار کارڈ میں ہوتا ہے, ہمارا اچھا نام آدھار کارڈ پر لکھا ہوتا ہے, لیکن بولنے کا جو نام ہوتا ہے وہ ببلو ہوتا ہے, چنو ہوتا ہے, منو ہوتا ہے, چمراتی میاں ہوتا ہے, دودھنا ہوتا ہے, چمن میاں ہوتا ہے, سنیچر ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو پورے ہفتے کا نام موجود ہے. ہاں, جو سنیچر کو پیدا ہوا سنیچرا میاں, جو جمعہ کو پیدا ہوا جمن میاں, جو عید کے دن پیدا ہوا اتنی سنیال بات نہیں, سومواری میاں, منگلا, آپ سنے ہوں گے یہ نام کیا ہے یہ سب. یعنی جس دن بچہ پیدا ہو بہت آسان, کوئی ڈھونڈنا نہیں, جس دن پیدا ہو اس میں نام رکھ دیا. میرے بھائی یہ کیا ہے؟ کچھ لوگ آتے کہتے ہیں یہ نام نہیں اچھا, ایسا کوئی نام بتائیے جو کسی کا نام. تو ہم لوگ یہ مذاق میں کہہ دیتے ہیں کیا کہتے کیا جائے, اچھا نام بتا دے کہتے فلاں کا رکھا ہو. بھائی اچھا نام ہے تو رکھے گا ہی, ایسا کوئی نام بتائیے جو کسی ایسا نام رکھے. لکھ رہا ہے وہ میڈیا پر آ رہا ہے کہ انگلینڈ میں سب سے زیادہ رکھے جانے والا جو نام ہے وہ نام محمد ہے. سب سے زیادہ انگلینڈ میں یہ آدمی کہا تھا کہ محمد نام کوئی نہیں رکھے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی دھرتی پر یہ ثابت کر دیا کہ جہاں کے لوگوں نے کہا تھا کہ محمد اچھا نام نہیں ہے, آج اس ملک کا سب سے پیارا نام محمد بن چکا ہے. محمد کا معنی اور مطلب نہیں ہوتا ہے جس کی تاریخ بار بار کی جائے کبھی ختم نہ ہو. علم نشرح لک صدرک, اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک. اللہ تعالیٰ کہاں نبی کا نام بلند کر دے پوری دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا جا رہا ہے. ارے اس زمانے میں جب یہودیوں نے جب بتایا تھا کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا, تو اس زمانے میں سب اپنے پیدا ہونے والے بچے کا نام سب محمد رکھ دیں گے. اکثر کیونکہ تورات انجیل آسمانی کتاب بتا دیا گیا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا نام کیا ہوگا, تو اس شوق سے کہ میرا بیٹا نبی بنے اس لیے سب لوگ اپنے بچوں کا نام محمد رکھنے لگے. اور آج ہم ان ناموں کو چھوڑ رہے ہیں, ایسا نام رکھ رہے جس کا معنی کا مطلب صحیح نہیں ہوگا. وَيُسَمَّى, اچھا نام رکھا جائے, وَيُهْلَكُ رَاسُ, اور اس کا سر موڑا جائے, اس کا سر موڑا جائے. سر موڑ کر کیا جائے, اس کے بعد کو وزن کیا جائے. اب بڑھاپے میں کر رہے ہیں تو مت موڑیے. اگر بڑھاپے میں کسی کا عقیدہ ہوا ہے تو ایک سر موڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ بچپن میں 7ویں دن کیا جا رہا ہے تو آپ سر موڑ دیجئے, اور جتنا بال اس کے سر پر ہے سونا یا چاندی کے برابر وزن کریں اور اس کو غریبوں میں صدقہ کریں. لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسا نہ کر سکے بچپن میں, اب بڑے ہونے کے بعد عقیدہ کیا جا رہا ہے تو ایک اندازے کے مطابق زیادہ کیا کر دے, سونا چاندی صدقہ کر دے یا اس کی برابر قیمت ادا کر دے اور غریبوں میں صدقہ کر دے. اگر ابھی تک نہیں کیا گیا ہے اہل کھانے پینے تو ان سے گزارش کروں گا کہ اتنے اٹھے. آج کے زمانے میں اس سر کے جو بال ہوتے بچوں کے وہ ہونے زیادہ 400 500 روپیہ صدقہ کر دیں انشاءاللہ.
اس طرف سے ہو جائے گا. حضرت مولانا آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ مدرسے کے کام سے, اس موقع پر ایک کام اور ہو جائے گا. میرے بھائی اور بزرگوں, اب انسان آج کے دور میں 7 دن کا عقیقہ کرنا ایسا لگ رہا ہے کہ بڑا مشکل ہو گیا, کیونکہ اکثر بچے کی جو پیدائش ہے وہ آپریشن ہے ہاسپٹل میں. اب وہ 7 اور 8 دن تک وہ ہاسپٹل میں رہتا ہے, تو عقیقہ کیسے ہوگا؟ اب بتائیے بچہ کا اگر عقیقہ کیا جائے اور ماں ہاسپٹل میں, کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا لگے گا؟ تو اس کا بھی طریقہ ہے کہ اگر آج 7ویں دن نہیں کر سکتے عقیقہ تو 14ویں دن جا کر کریں. لیکن ہو سکتا ہے آپریشن ہوا ہو, ہاتھ خالی ہو گیا, پیسے نہ ہو, تو عقیقہ کیسے ہوگا 14ویں دن؟ تو کوشش کی جائے کہ 21ویں دن کی جائے. ترمذی میں موجود ہے کہ 21ویں دن کی جائے. پھر ایک بات لکھی گئی کہ لیکن آدمی بالکل غریب ہو 21ویں دن بھی نہیں کر سکتا تو آپ کب عقیقہ کریں؟ تو فرمایا گیا کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس سے 1 دن پہلے عقیقہ کریں. اب کہیں مفتی صاحب کیا بات کر رہے ہیں, بچہ پیدا ہوگا تو عقیقہ کیسے ہو جائے گا؟ بچے کے پیدا ہونے سے 1 دن پہلے عقیقہ کرتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے نا. اور میں کہہ رہا ہوں کہ بچے کے پیدا ہونے سے 1 دن پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اگر جمعہ کو پیدا ہوا اور عقیقہ 7ویں دن نہیں ہوا, 14ویں دن نہیں ہوا, 21ویں دن نہیں ہوا, تو اب جب بھی زندگی میں عقیقہ کرے کہ جمعہ کو پیدا ہوا تو اب جمعرات کو عقیقہ کرے, 7واں دن آ جائے. گنتی کرتے دیکھ لیجیے, اب جمعرات کو عقیقہ کرے, سنیچر کو پیدا ہوا جمعہ کو کرے, جس دن پیدا ہوا ہے اس سے 1 دن پہلے آپ عقیقہ کرتے انشاءاللہ 7ویں دن کی گنتی آ جائے اور عقیقہ تو ہو گیا. اتنی ذمہ داری باپ پر نہیں ہے کہ صرف عقیقہ کر لے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقیقہ کر لیا کافی ہو گئی, یہ تو مستحب تھا. اصل باپ پر ذمہ داری تو اور بڑھ جاتی ہے جب بچہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ پڑھنے لکھنے کی. آدمی اس زمانے میں جو فرض ہے تعلیم دینا اور دلانا اس وقت کو کاری کر جاتے ہیں. جو ماں باپ کے اوپر حقوق ہیں, آج کل ماں باپ بڑے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ میری بات نہیں مانتا, میرا بیٹا ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے, لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ ہم اپنے بچے کے حقوق ادا کر رہے ہیں. بیٹوں کے بھی حقوق ہے ماں باپ کے اوپر. اگر بیٹا نافرمانی کر رہا ہے تو سب سے پہلے باپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ ہم نے اپنے بچے کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے, غور سے سنیے, شکایت کرنے کے لیے. آج بھی آپ کے مفتی صاحب مولانا صاحب کو تعویذ دے دیجیے, میرا بچہ جو اصل میں تعویذ ہوتی ہے تو دینے کے وہ دیتے ہی بچپن میں وہ تعویذ دینے کے لیے وہ تعلیم کی تعویذ ہے, اس کو دیتے انشاءاللہ زندگی میں کبھی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم لوگ الحمدللہ گھر میں دیکھ لیتے کوئی تعویذ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے والدین نے ہمیں تعلیم کی تعویذ دے دی, جس کے بعد کسی تعویذ کی کوئی ضرورت نہیں. جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے یا امیر المومنین, میرا یہ بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے, میری کوئی بات نہیں مانتا, میرے حقوق کو فراموش کرتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے پوچھا, بیٹا یہ بتاؤ تم اپنے ماں باپ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ذرا غور سنیے گا, جتنے ماں باپ یہاں پر ہیں, کیا ہم اپنے بچوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں, ادا کیا ہے یا نہیں؟ یہ ذمہ داری آپ پر کل قیامت کے دن آپ سے بھی پوچھو گی. بچے سے جس طرح پوچھو گی, آج ہم اپنے بچے کو بتاتے ہیں جنت تحت اقدام الامہات, الوالد اوسط ابواب الجنہ, کہ جنت باپ کا دروازہ ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یعنی ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ میرا حق کیا ہے, لیکن کبھی یہ نہیں جانتے کہ میرے اوپر بچے کا حق کیا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے لڑکے تم ماں باپ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ وہ لڑکا بول پڑا یا امیر المومنین الیسا للوالد, کیا میرے والد کے لیے کیا میرا کوئی حق ہے کہ نہیں؟ الیسا حقوق علی ابی, کیا میرے ماں باپ کے اوپر ابو کے اوپر میرا کوئی حق ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں حق ہے. وہ لڑکا پوچھ پڑا یا امیر المومنین
میرے کیا حق ہیں، حقوق آپ بتا دیجیے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 حق فرمایا۔ کتنے؟ 3 حقوق، غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلا حق کہ جب تمہارا باپ شادی کرے، یعنی جب انسان شادی کرے تو ایک نیک لڑکی سے شادی کرے، شریف النسل لڑکی سے شادی کرے، ایک اچھے خاندان میں، دیندار خاندان کی دیندار لڑکی سے شادی کرے۔ یہ بچے کا حق ہے۔ غور سے سنیے گا، ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ماں باپ کے اوپر حق ہے، کس کا؟ بیٹے کا، کہ جب وہ شادی کر رہا ہو تو ایک دیندار لڑکی سے شادی کرے۔ آج بتائیے کیا معاشرے میں ایسا ہے کہ دیندار لڑکی تلاش کی جاتی ہے، مالدار لڑکی تلاش کی جا رہی ہے لیکن دیندار لڑکی نہیں، نوکری والی لڑکی تلاش کی جا رہی ہے لیکن دیندار نہیں۔ جی ہاں، مالدار گھرانے کی لڑکی تلاش کی جا رہی ہے، خوبصورت لڑکی تلاش کی جا رہی ہے لیکن خوب سیرت نہیں، کہ جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کے اخلاق فاطمہ زہرا سے ملتے ہیں، جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپناتی ہوں، نہیں، ایسی عورت کو تلاش کیا جاتا، لڑکی کو تلاش کیا جاتا۔ کیوں؟ یہ حق ہے اس بچے کا جو دنیا میں آنے والا ہے نکاح کی وجہ سے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ جب تمہارا باپ شادی کرے تو شادی کرے دیندار لڑکے سے۔ وہ لڑکا بول تھا، یا امیر المومنین، میرے ابو موجود ہے، آپ ان سے پوچھئے کہ جب اس نے شادی کی تو ایک مجوسی عورت سے شادی کی، جو ایک مجوسی کی باندی سے شادی کی۔ مجوسی کہتے آگ پرست کو، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، اس کی ایک باندی تھی، لونڈی تھی، اس سے میرے باپ نے 400 درہم میں شادی کی، خرید کر۔ اب آپ بتائیے کیا میرے باپ نے میرا حق ادا کیا؟ کا دوسرا حق بتائیے۔ کا دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ وہ لڑکا بول اٹھا، یا امیر المومنین، میرے ابو موجود ہے، ذرا پوچھئے انہوں نے جو میرا نام رکھا وہ نام رکھا جول، جس کا معنی ہوتا ہے گوبر میں رہنے والا کیڑا۔ اب آپ بتائیے میرا نام ایسا ہے تو میں کیسا بنوں گا؟ میں گندا لڑکا بنوں گا میں اچھا لڑکا بنوں گا؟ اس نام کا اثر کیا ہوگا؟ تیسرا حق یا امیر المومنین بیان فرما دیجیے، میں سوچ میں بتا رہا ہوں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ جب لڑکا پڑھنے کی عمر کو ہو جائے تو اسے کیا کیا جائے؟ اسے قرآن کی تعلیم دی جائے، قرآن پڑھایا جائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں کو لڑکا بولتا ہے، یا امیر المومنین، میرے ابو موجود ہے، پوچھئے کہ جب میں پڑھنے کی عمر ہوئی تو میرے ماں باپ نے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں پڑھایا، قرآن کا ایک حرف بھی نہیں پڑھایا۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ الفاظ ان تقی امه ويحسن اسمه ويعلمه ويعلمه الكتاب۔ تو 3 کام کرے، ماں کا انتخاب اچھا ہو اور نام اچھا ہو، اور تیسرا قرآن کریم کی تعلیم دے۔ یہ تینوں حقوق ماں باپ کے اوپر ہے کہ اپنے بچے کو دے، یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ لڑکا بول اٹھتا ہے کہ میرے باپ نے ایک بھی کام نہ کیا، میرے باپ نے شادی میں ایک مجوسی کی باندی سے کی، اور جب میں پیدا ہوا نام بہت بڑا رکھا، اور جب میں پڑھنے کی عمر کا ہوا تو میرے باپ نے ایک بھی قرآن کا حرف نہیں پڑھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو پھٹکار نہیں لگائے، بلکہ اس کے بعد سے کہا، اے فلاں جیتا الیہ اشکوکو کا ابنتک، کہ تم میرے پاس اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آئے ہو کہ تیرا بیٹا تیری نافرمانی کرتا ہے، تیرا بیٹا تیری بات نہیں مانتا، لیکن یاد رکھو تیرا بیٹا تیری نافرمانی بعد میں کر رہا ہے، تیرا بیٹا تیرے حکم کو پامال بعد میں کر رہا ہے، پہلے تم نے قد اساءت الیہ، کہ تم نے اس کے ساتھ برا کیا ہے، قبل ان یسیء الیہ، کہ وہ تمہارے ساتھ برا کرے، تم نے اس کے حکم کو پامال کیا ہے، یہاں سے چلے جاؤ، دوبارہ نظر نہ رکھنا۔ بیٹے کی شکایت کرنے آیا، بیٹے کو تم نے اس قابل بنایا کہاں کہ جو بیٹا تیرا مقام سمجھ سکے، بیٹا تمہارا مرتبہ سمجھ سکے کہ باپ کیا ہوگا۔ تو یاد رکھے آج ہر ایک باپ کو اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہوگا، تب وہ جا کر آگے جا کر شکایت
بیٹا بات نہیں مانتا ہے تب اس کی بات مانی جائے گی. اگر بیٹا قرآن نہیں پڑھاتا, آج دیکھ لیجیے حالات کیا ہے, آج بیٹا کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے, 5 پارے 10 پارے کسی طرح نازرہ پڑھا دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد 13 سال تک 15 سال تک کتابیں اسکول کی پڑھائی جا رہی ہے, قرآن مکمل بھی نہیں کروایا جا رہا ہے, نہ اسلام کی تعلیم دی جا رہی ہے, نہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا جا رہا ہے, نہ اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا جا رہا ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے, باپ کا مقام کیا ہے, پڑوسیوں کے حق کیا ہے, دوسرے کے حقوق کیا ہے, پتہ ہی نہیں. اور اس کے بعد اگر شکایت کرتے کہ میرا بیٹا بات نہیں مانتا, ایسے باپ کل قیامت کے دن آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کل قیامت کے دن اپنا چہرہ نہیں دکھا پائیں گے. اللہ کے یہاں کل قیامت کے دن وہ شخص ایسا باپ کل قیامت کے دن مجرم ہوگا, بیٹا بعد میں ہوگا, باپ پہلے ہوگا, بیٹا بعد میں ہوگا, باپ پہلے ہوگا. کیونکہ بیٹا کہہ کرے گا یا اللہ اے میرے پروردگار, آج جو میں آپ کی عبادت نہیں کر سکا اس میں میرا قصور نہیں ہے بلکہ میرے ماں باپ کا قصور ہے, کیونکہ جب میرے پڑھنے کی عمر تھی میرے باپ نے مجھے پڑھایا نہیں, نماز پڑھنے کی عمر تھی میرے ماں باپ نے نماز سکھایا نہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کی تعلیم دو, تلقین کرو, تلقین مطلب اسے نماز سکھاؤ. جی جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کی تعلیم اور تربیت کرو, یعنی 7 اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے کا مارو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کے نماز سیکھنے کی جو عمر ہے وہ 7 سال سے 10 سال کا ہے, یعنی 10 سال کا کے باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو نماز پڑھنا سکھاوے. لیکن آج حالات یہ ہے کہ باپ کی عمر خود بچپن سے 55 ہو گئی, نماز پڑھنا نہیں آتا, اور باپ بھی اپنے بیٹے کو اپنے نقش قدم پر چلاتا ہے کہ اے بیٹے مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا, یاد رکھ تیرا باپ مجھے اپنے نقش قدم پر چلائے گا, خود مصیبات نہ بھی نہیں. یہی ہو رہا ہے. اس لیے عربی کے کتاب ہے شذر, اس میں ایک عربی شعر لکھا ہوا ہے یحزن الفتى حظو والدیہ, یاد رکھو بیٹا باپ کا نقش قدم پر چلتا ہے, جیسا باپ ہوگا ویسا بیٹا ہوگا. کیونکہ سب سے پہلے جو نقش اپنا آئیڈیل دیکھتا وہ ماں باپ کو دیکھتا. آج کیا حال ہے ماں باپ کا دیکھ لیجیے. اگر آپ بچے کے اچھی تعلیم اور تربیت دیں تو بچہ آپ کا یہ ذخیرہ آخرت بن جائے گا, دنیا میں جا کے اللہ فرمانبرداری کرے گا انشاءاللہ, اور آخرت میں بھی آپ کو میرا نظریہ بنے گا. وہ آپ کا لاڈلا جسے آپ پوری محنت نہیں کمائی اس پر خرچ کر دیتے ہیں. کیسا بنا ہے تعلیم اور تربیت سے بچہ کیسے بن کر بناتا ہے. ایک واقعہ میں اپنے آپ کو حاضر کرنے کی کوشش کروں. ایک بچہ ہوگا اسکول میں اس کا داخلہ ہوگا, اس اسکول میں اینوئل فنکشن ہونے والا سالانہ جلسہ. جب سالانہ جلسہ ہونے والا تھا تو وہاں کے استادوں نے اپنے بچے کو ہر طرح سے تیار کیا تاکہ آنے والے مہمانوں کے سامنے بچہ کیا کرے, جو ہم نے پڑھایا ہے جو ہم نے سکھایا وہ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائے. ایک بچہ ہوگا اس کا نام ہوگا احمد, جناب احمد. اس بچے کو استاد سکھاتے اسلامیات کے ٹیچر ایک نعت شریف سکھاتے ہیں کہ بیٹا یہ نعت شریف تمہیں پڑھنا جس دن جلسہ ہوگا. وہ نعت کے پہلے پہلا مصرع ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا امید غریبوں کی بنیاد ہے. استاد یہ سکھاتے لیکن بچہ پڑھتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے امید غریبوں کی بنیاد ہے. استاد بار بار کہتے ہیں کہ وعدہ نہیں ہے, وعدے نہیں والا ہے, شاید کہ وعدہ والے کہتے ہو, بار بار سمجھاتے ہو. اس میں کوئی بچہ ہے چنانچہ آخر میں بچے سے سنتے ہیں کہ سناؤ یاد ہوا بھی نہیں, لیکن آخر میں بچہ پڑھتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے امید غریبوں کی بنیاد ہے. استاد سمجھا دینا نہیں بیٹا یہ وعدے نہیں والا ہے. سمجھتے ہیں بچہ سمجھ گیا ہوگا انشاءاللہ پھر پڑھے گا والا. اب جب پروگرام ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر آتا ہے, بڑے بڑے گیسٹ آتے ہیں, بڑے بڑے علماء کرام آتے ہیں اور بڑے بڑے آفیسر لوگ آتے ہیں, جلسہ شروع ہوتا ہے. شروع ہونے کے بعد بچہ پڑھتا ہے نعت شریف پڑھنا شروع کرتا ہے نبیوں میں رحمت لقب پانے والے امید غریبوں کی بنیاد ہے.
پروگرام اب جب آخر میں اس ڈپٹی کمشنر کو مائک آتی ہے کہ حضرت آئے کچھ خلاف فرمائے نصیحت کرے آپ کو ایک پروگرام کیسا لگا، تو سب سے پہلے وہ شروع کرتے ہیں کہ آج کل اسکول کے ماسٹر استاد دھیان نہیں دیتے بچوں، شاعر نے لکھا ہے وہ نبیوں میں رحمت کا بتانے والا، امیدیں غریبوں کی بتانے والا استاد اب یہ سنتے ہیں کہ وہ غصے سے آپ بن کہ بچہ دین کیا کر رہا ہے کیا اور پڑھتا ہے وہ نبیوں میں رحمت کا بتانے والے، امیدیں غریبوں کی بتانے والے۔ کہنے کا مطلب تھا کہ استاد دھیان نہیں دیتے کہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے کیا سیکھ رہا ہے۔ استاد کی حالت خراب تھا، پورے بڑے جلسے میں استاد کو بے عزتی ہو گئی، انسلٹ کر دیا۔ چلے پروگرام ختم ہو گیا، دوسرے سال ایڈمیشن کا سلسلہ پھر شروع ہوتا ہے۔ جب ایڈمیشن ہو رہا تھا، ایڈمیشن کے بعد جب اسکول کھلتا ہے تو پہلے دن سارے ٹیچر آ جاتے ہیں اسکول کے، لیکن ایک نیا ٹیچر نہیں آتا، میں استاد حاضر نہیں ہوتا ہے۔ تو جو وہاں کا پرنسپل ہوتا ہے وہ اسی اسلامیات میں ٹیچر سے جس نے بچے کو سکھایا تھا اور اسی کلاس میں دیکھتے ہیں جس کلاس میں بچہ ہوتا۔ اب وہ چاہتے ہیں کیوں جاتے ہیں، اس لیے کبھی ایڈمیشن چل رہا ہے استاد نہیں ہے تو بچے شور ہنگامہ کریں گے، آپ جائیے بچوں کو سمجھا دیجیے وہاں بیٹھے رہیں گے تو ہنگامہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ استاد جاتے ہیں کچھ دن بعد سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں بچوں آج میں تم لوگوں سے کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات کروں گا، آپ لوگ اس کے جواب دیں۔ سب بچے تیار ہو جاتے ہیں، ہر ایک بچے سے کچھ نہ کچھ سوال کیا جاتا ہے۔ جب اس بچے کی باری آتی ہے، احمد کی باری آتی ہے تو اس سے سوال ہوتا ہے بیٹا بتاؤ کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے۔ دیکھیے تربیت کیسی ہوتی ہے، تربیت کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، ہم کیا تربیت کر رہے ہیں۔ استاد پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، وہ لڑکا خاموش ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کہتا۔ استاد صاحب کہتے ہیں بیٹا بتاؤ کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، پھر بھی وہ خاموش۔ پوچھتے ہیں کہ نبی کا نام معلوم ہے، لڑکا سر ہلا کر کہتا ہے ہاں معلوم ہے۔ اب استاد کو غصہ آتا ہے کہ تو پہلے سالانہ جلسے میں ہمارے بے عزتی کی، ہم نے بتایا والا اور یہ پڑھتا رہا والے، ہم نے بتایا والا اور یہ پڑھا والے، اور آج میں پوچھتا ہوں کہ نبی کا نام کیا ہے، وہ بتاتا نہیں ہے، میں پوچھتا ہوں کہ معلوم ہے، تو کہتا ہاں معلوم ہے۔ پہلے سالانہ جلسے میں میری عزت کرائی، آج ہمارے کلاس میں ہماری بات نہیں مان رہا ہے، ضد اور ہٹوڑی سے کام لے رہا ہے۔ استاد غصے میں آ گیا اور اس بچے کو اس بچے کی بدائی کر کے بچہ بڑا ہونہار ہوتا ہے، کبھی ماں نہیں آئی استاد اور کلاس میں سب سے اعلیٰ لائق اور فائق بچہ تھا، بڑا ذہین بچہ تھا، سارے بچے بھی پریشان کر کے آخر یہ نام کیوں نہیں بتا رہا، آخر کیا ہو گیا اسے باہر میں استاد پیٹتے ہیں، پیٹتے گھنٹی لگ جاتی ہے، استاد باہر چلے جاتے ہیں اور یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ اچھا میں آ رہا ہوں تمہارا انٹرویو کے بعد، پھر سے پوچھ ہوا کہ تم نہیں بتایا، پھر پٹائی جاتی ہے۔ انٹرول کا وقت ختم ہوتا ہے، وہ استاد کلاس میں حاضر ہوتے ہیں اور بچے سے پوچھتے ہیں، وہ بچہ اتنا دیر میں جاتا ہے روتے ہوئے بلکتے ہوئے، بچہ پھر مان نہیں کھایا تھا اور اس بچے کو مان لگتی ہے کہ بچہ بلک کے رو رہا ہے۔ آخرکار وہ بچہ وضو خانہ جاتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کر کے آتا ہے، اب استاد چھڑی گھماتے ہوئے لہراتے ہوئے کہ آج اس کو چھوڑو۔ استاد غصے میں، استاد آپ نے پوچھتے بتاؤ نبی کا نام کیا ہے، لڑکا فوراً بتاتا ہے ہمارے نبی کا نام ہے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ استاد بڑا خوش ہو گیا، لڑکے کو بلاتے بیٹا بتاؤ آخر کیا بات ہے، میں نے تیرے سے انٹرول سے پہلے پوچھا تم نے بتایا نہیں اور اب نے پوچھنا سے بتا دے رہے ہو، کہ پہلے معلوم تھا، کہاں معلوم تھا تو بتایا کیوں ہے۔ استاد سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی تو راز کی بات ہے کہ یہ بچہ نام نہیں بتا رہا تھا۔ استاد صاحب اس بچے کو اپنے گود میں لیتے ہیں، لاڈ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا بتاؤ کیا بات ہے، آخر کیا بات ہے کہ تم پہلے نام نہیں بتا رہے تھے اور خود نام بتا رہے ہو۔ وہ بچہ کہہ پڑتا ہے اے میرے استاد صاحب، اے میرے استاد صاحب، بات یہ ہے کہ میرے ابو نے زندگی میں مجھے سکھایا تھا، میرے ابو اس دنیا میں اب نہیں رہے،
نام بے ادب کے ساتھ نہ لینا. میں ہر گھر کا نام ادب سے لیتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا ہوں آتا ہے جاتا ہے, بلکہ میں کہتا ہوں ادب سے آتے ہیں جاتے ہیں. اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں کے سردار ہیں, اس کا نام میں کیسے اس کا لوں. میرے ابو نے سکھایا تھا کبھی کبھی کا نام بے ادبی کے ساتھ نہ لینا. شاید میں ضرور لکھا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, لیکن اس میں ادب نہیں ہے. میرے ابو نے سکھایا تھا بیٹا نبی کا نام ادب سے لینا, اس لیے میں نے اپنے نبی کا نام ادب سے اب لے رہا ہوں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے اس وقت میں نے کہا, اور راز کی بات یہ ہے کہ جس وقت آپ نے پوچھا اس وقت میں بے وضو تھا. نہیں بے ادبی کا نہیں جانتا, اس وقت بے ادبی کا نہیں جان کر میں نے کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے کہ میرے نبی کا نام ارے دنیا میں کوئی آتا ہے وہ کہتے ہیں فلاں آئے ہیں, مولانا صاحب آئے ہیں, اور ہمارے نبی کہا جائے نا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. یہ مجھ سے نہیں ہوگا, یہ میرے ابو نے مجھے سکھایا. استاد صاحب حیران ہو جاتے کہ اتنا چھوٹا بچہ لیکن نبی کی محبت اس کے سینے کے اندر اس طرح اس کے پاک نے پوزیشن بھی کر دیا, پیروس بھی کر دیا کہ مار کھا لیا, تمام چیزیں ہو گئی. میں نے لگا کر تھک گیا ہوں, لیکن نبی کی محبت میں ذرہ برابر آنچ نہیں. بے ادبی نہ ہونا. کہتا ہے بیٹا یہ ہو گیا ٹھیک ہے, تمہیں نبی کا نام معلوم تھا, پھر نبی کا نام نہیں بتایا. کہتے ہیں صاحب جس وقت آپ پوچھ رہے تھے اس وقت میں وضو نہیں تھا. میرا ابو نے یہ نہیں سکھایا کہا نبی کا نام کبھی بے وضو نہیں ہے, جب بھی نبی کا وضو کے ساتھ لینا. جب آپ پوچھ رہے تھے اس وقت میرا وضو نہیں تھا. اور صاحب اگر آپ مارتے مجھے مار دیتے تب بھی میں اپنے نبی کا نام بے وضو نہیں. اور جب انٹرول ہوا تو میں گیا وضو اٹھانا, وضو کر کے آیا. جب آپ پوچھ رہے تھے تو آپ اپنے نبی کا نام بتا رہا کہ محمد. یہ ہے تربیت. قیامت میں بچوں کی طرح تربیت کرتے ہیں, ایک باپ ہونے کا فریضہ ادا کرتے ہیں, ذمہ داری ادا کرتے ہیں. نہیں بس یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو گیا اسے اچھا پہنا دیا جائے, اچھا کھلا دیا جائے. یہ تربیت نہیں ہے. یہ جانور بھی اچھا کھا رہا ہے, شیر بھی گوشت کھاتا ہے نہیں کھاتا, اس سے کیا ہو گیا تربیت کیا نہیں. میرے بھائی کا بزرگوں باپ اور ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے. سب سے پہلے اپنے بچے کو پکا سچا مسلمان بنائیے, قرآن کی تعلیم دیجیے. جب تک بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے تب تک کوشش کیجیے مدرسہ میں پڑھ رہا ہے, مدرسے میں پڑھ رہا ہے. جب تک بچہ اسکول میں پڑھ رہا کر رہا ہے ادھر نہیں پڑھ سکتا. بہت سارے باپ اتنے نکمے ہوتے ہیں جب اسکول میں امتحان وقت ہوتا ہے مدرسہ چھوڑا دیتے ہیں کہ ابھی نہیں جائے گا پڑھنے میں مدرسہ. کیوں؟ اس لیے جب امتحان چل رہا ہے اسکول میں بچہ پڑھے گا, لیکن جب مدرسے میں امتحان ہوتا ہے تو اسکول نہیں چھوڑا جائے گا. بچے کے اندر کس چیز کی اہمیت پیدا ہوگا. بچہ مطلب اسکول جانا ہے, ماں باپ اس کے لیے ڈریس تیار کرتے ہیں, اس کے لیے ٹفن تیار کرتی ہے ماں, لیکن اس مدرسہ جانے کی باری آتی ہے کہ بچہ مدرسہ جا رہا ہوتا ہے اور ناک سے کریم کر رہا ہوتا ہے. بچہ اسکول جاتا ہے ماں میک اپ کر کے بھیجتے ہیں, لیکن جب وہی بچہ مدرسہ جاتا ہے تو پھٹا چھٹا کپڑا پہنے ہوئے بچے کو مار کر کے بھیجتے ہیں. بچے کو کس کی اہمیت پیدا ہوگا. گھر پہ اپنے بھائی بھائی کو بات بہت لمبی ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر ایک باپ کو اپنے بیٹے کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچے کو سب سے پہلے قرآن اور آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد انشاءاللہ دنیا میں بھی دیکھیں گے کہ آپ کا بیٹا آپ کا وفادار رہے گا, اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن بھی آپ کے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.